میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ نبی کریم حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند اور بہادر شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو جھکا دے اور مطیع فرمانبردار بنا دے، اور اس اجر و ثواب کے لیے اچھے عمل کرے جو موت کے بعد پائے گا۔ اور احمق، نادان اور بزدل شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کا تابع بنا دے اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اس بات کا متمنی اور آرزومند ہو کہ وہ اس سے راضی ہو، اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ الکیس عقل مند، ہوشیار کے معنی میں ہے، اس میں بہادری کا مفہوم بھی پڑا ہے، یعنی ہوشیار، بہادر، عقل مند شخص وہ ہے۔ دانا جھکانے کے معنی میں ہے، یعنی نفس کو مطیع اور فرمانبردار بنایا جس نے، یہ عقل مند ہوشیار ہے۔ العاجز، عاجز سے یہاں احمق، بے ہمت، بزدل آدمی جو ہے مراد ہے، کہ اس کے نفس نے اس کو ایسا گرا دیا کہ وہ اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا، گناہوں میں آلودہ رہا اور صرف تمناؤں کے آسرے پر بیٹھ گیا، نہ توبہ کی نہ استغفار کیا، گناہوں میں گرفتار ہے، اور آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مجھے جنت دے دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، مگر قہار اور جبار بھی تو ہے۔ یہ تو ایک قسم کا استہزاء ہے کہ کسی کو ناراض بھی کر رہا ہے اور اس سے حالت رضا کا فیصلے بھی کروا رہا ہے۔ علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمل صالح کے بغیر جنت کا طلب کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو اس لیے اس حدیث میں دانا اور نادان کی پہچان کرائی گئی، عقل مند اور بے وقوف کی پہچان کرائی گئی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا استعمله فقیل وکیف یستعمله فقیل وکیف یستعمله یا رسول اللہ قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت، رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب بندہ کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے بھلائی کی کام کراتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اس بھلائی کی کام اللہ تعالیٰ کس طرح کراتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، موت سے پہلے اس کو نیک کام کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو نیکی کی توفیق حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا، 3 باتیں ہیں جن کی حقانیت اور صداقت پر میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، تم اس کو یاد رکھنا۔ بس وہ 3 باتیں جن کی حقانیت اور صداقت پر میں قسم کھا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ بندے کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، اور جس بندے پر ظلم کیا جائے اور اس کا مال نہ حق دبایا جائے، لے لیا جائے، اور وہ بندہ اس ظلم اور زیادتی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ اور تیسرا، جس بندے نے اپنے نفس پر سوال کا دروازہ کھولا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر اور افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ اور رہی اس حدیث کی بات
جس کو میں نے تمہیں سنانے کے لیے کہا تھا، تو اب میں اس کو بیان کرتا ہوں، اس کو یاد رکھو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا بس 4 آدمیوں کے لیے ہے۔ ایک تو وہ بندہ جس کو اللہ نے مال اور دولت بھی عطا کیا اور علم کی دولت سے بھی نوازا، پس وہ بندہ اپنے مال اور دولت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے ذریعے اپنے قرابت داروں اور عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرتا ہے، اور اس مال اور دولت میں سے اس کے حق کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ اس بندے کا بہت بڑا کامل ترین مرتبہ ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا کیا لیکن اس کو مال نہیں دیا، بس وہ بندہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس مال اور پیسے ہوتا تو میں اچھے عمل کرتا، جیسے کہ فلاں شخص اپنے مال اور دولت کے بارے میں خدا سے ڈرتا ہے۔ چنانچہ دونوں شخصوں کا ثواب برابر ہے۔ یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے لیکن علم نہیں دیا، پس وہ بندہ بے علم ہونے کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں گمراہ ہو جاتا ہے، بہک جاتا ہے، اور وہ اس مال اور دولت کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا اور اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ مالی احسان اور سلوک نہیں کرتا، اور نہ ان حقوق کی تعمیل کرتا ہے جو اس کے مال اور دولت سے متعلق ہے۔ چنانچہ یہ بندہ بدترین مرتبے کا ہے۔ اور چوتھا بندہ کیا فرمایا؟ چوتھا بندہ وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال عطا کیا اور نہ علم دیا، بس وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال اور پیسہ ہوتا تو میں بھی اس کو فلاں شخص کی طرح بری کاموں میں خرچ کرتا۔ چنانچہ یہ بندہ اپنی نیت کے سبب مغضوب ہے، اور اس کا گناہ اس تیسرے شخص کے گناہ کے برابر ہے۔ اور یہ چوتھا شخص مالدار نہ ہونے کی وجہ سے بری کاموں میں خرچ کرنے کا مرتکب نہیں ہوتا، لیکن چونکہ بری کام میں خرچ کرنے کی نیت رکھتا ہے، اس سبب سے اس کو بھی وہی گناہ ملتا ہے جو بری کام میں واقعتاً خرچ کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو صدقہ کرنے سے مال نہیں گھٹتا، تو اچھے اور بری مال کی خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کرنے کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے 4 بندوں کی مثال بھی دے دی۔ وعن ابی بکرۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر؟ قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله رواہ احمد والترمذی والدارمی۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا آدمی بہتر ہے؟ ای الناس خیر؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ پھر اس شخص نے پوچھا کون سا آدمی برا ہے؟ ای الناس فای الناس شر؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور بری عمل ہو۔ تو اچھے عمل کے ساتھ لمبی عمر کی فضیلت ہے۔ عن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی رواہ مسلم وذکر حدیث ابن عمر لا حسد الا فی اثنین فی باب فضائل القرآن۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو متقی اور غنی اور گوشہ نشین ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں لا حسد الا فی اثنین، یہ فضائل قرآن کے باب میں نقل کی جا چکی ہے۔ التقی، صاحب تقوی آدمی کو تقی کہا گیا ہے۔ یہاں تقی سے مراد وہ شخص ہے
جو اپنے مال میں بے جا اسراف نہ کرتا ہو. اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ الغنی. صاحب مال کو غنی کہا گیا ہے. اس سے مراد اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا شکر گزار مالدار آدمی ہے. اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ الخفی. گمنام گوشہ نشین آدمی کو خفی کہا گیا. اس سے مراد وہ مالدار ہے جو بڑے مالدار ہونے کے باوجود عاجز، مسکین اور گمنام رہتا ہے. مال کی کثرت کی وجہ سے نہ تکبر کرتا ہے اور نہ دوسروں پر علو اور تجاوز کرتا ہے، بلکہ خاموشی کی زندگی گزارتا ہے اور خاموشی کے ساتھ اپنے اس حلال مال کو بھلائی کے راستوں میں، خیر کے راستوں میں خرچ کرتا ہے. یہ شخص اس لیے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ اس میں بہت ساری بھلائیاں جمع ہو گئی ہے. جبکہ مالدار لوگ تکبر کے ساتھ ساتھ ظلم پر اترتے ہیں، غنڈہ گردیاں کرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ پاک کو محبوب نہیں ہے. تو اس حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ گمنام مالدار کو محبوب رکھتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.